اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2-3 باتیں کرنی تھیں اور اس کے لیے ویڈیو بنانی پڑی مجھے۔ ابھی کوئی موڈ نہیں تھا ویڈیو بنانے کا، ابھی کنڈیشن بھی کوئی اچھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دو ٹاپک ایسے تھے جس کے لیے ویڈیو بنانی بہت ضروری تھی۔ آج کل بہت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہر کسی کو دیکھیں آپ، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو یا کوئی بھی لبرل یا لیفٹ سائڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، لیفٹ ونگ جس کو کہتے ہیں، وہ ہر چیز میں مطلب جب بھی کوئی آپ کو اسلامک پروٹیسٹ کریں، اسلامک کسی حقوق کے لیے کسی بھی بات کے لیے پروٹیسٹ کریں، یا ٹی وی پہ یا میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں یا نیوز چینل کے تھرو یا نیوز پیپرز کے تھرو، کوئی بھی پولیٹیکل جماعت یا کوئی بھی اسلامک جماعت یا کوئی بھی فرد واحد اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی حقوق مانگتا ہوا نظر آتا ہے، یا اسلامک کسی بھی فرض اور واجب یا کسی بھی ایک ضروری چیز کے لیے اس کی احکامات کی نافذ اپلائی کرنے کے لیے بات کرتا ہے، تو ہر پولیٹیکل جماعت یا ہر ہمارا لبرل سو کالڈ اور سیکولر جو طبقہ ہے، اسپیشلی جو کہ سیکولر اور لبرل بننا نہیں چاہتا، مطلب ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو سیکولر لبرل ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم سیکولر لبرل ہیں، ہم اسلام کو فالو پراپرلی نہیں کرتے، ہم اسلام بس اپنی مرضی سے مانتے ہیں، اسلام کو اپنے حساب سے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، وہ تو میرے حساب سے وہ کم از کم منافق نہیں ہے، غلط ہیں سب کچھ ہے لیکن ایٹ لیسٹ منافقت کی حد نہیں کرتے۔ باقی بہت سارے جو عوامی نمائندگی کرتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیکولر لبرل کہلائیں نہ، کہیں نہ اپنے منہ سے، لیکن تمام قانون اور ضوابط قواعد و ضوابط اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر بات پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی اسلام کا نام لے کے آپ یہ کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے آپ وہ کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا رسول کا نام لے کے آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ میرے بھائی اسلام کا نام لے کے کچھ بھی نہ کریں، مطلب آپ اپنی ساری حرکتیں کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، آپ کو سب کچھ کرنے دیں، اسلام کو کہیں نافذ، بھائی اسلام کو نافذ کرنا ہوگا، اس کے حقوق چاہیے ہوں گے، اسلام ہی کا نام لیا جائے گا نا، عیسائیت کا تو نام نہیں لیا جائے گا، ہندوازم کا تو نام نہیں لیا جائے گا۔ اگر کوئی گستاخ رسول کرے گا تو اس کے لیے اس گستاخ کی نشاندہی کرنے کے لیے یقیناً اسلام کا نام لیا جائے گا۔ اور جب پروٹیسٹ ہوگا، ریلیاں نکلیں گی، جلسے جلوس ہوں گے، تو اللہ کا نام لیا جائے گا، رسول کا نام لیا جائے گا، یا جو بھی جو سلوگنز ہوتے ہیں وہی کہے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے جلسوں میں ریلیوں میں گانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بھنگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ تو اپنے حساب سے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جان چھڑانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ نہ خود اسلام کو فالو کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ اسلام کے حقوق کی بات کریں گے، نہ اس کے قواعد و ضوابط کی، نہ نظام کی بات کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی فرد واحد یا کوئی بھی اجتماعی طور پہ جب بھی کسی بھی اسلامک پوائنٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا منہ دبانے کی کوشش جاتی ہے۔ میڈیا ہمارا مکمل ان کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا خود نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ایسا نظام اسلام کا نافذ العمل ہو۔ ظاہر سی بات ہے میڈیا کے اپنے کارخانے بند ہو جائیں گے، اپنی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، تو بڑا آسان ہو گیا یہ بولنا نا اسلام کا نام لے کے، مطلب کچھ بھی چیز ہو اور سامنے والا اگر اسلام کی دفاع کے لیے نکلے تو مطلب اس کو کہہ لیں کہ دفاع اسلام کے لیے کوئی بھی نکلے تو اس کو اسلام کا نام لے کے، رسول نے تو امن کا، آتشی کا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہمارے اینکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے جو بھی اینکر ہیں اور جو بھی ایک سینئر جو جرنلسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بہت چند ایک 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں، 4-5 سے زیادہ نہیں ہیں، جو شاید جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آگے، ادروائز تو تمام ہی، کیونکہ سب کی فیکٹریاں بند ہونے والی ہوتی ہیں، تمام چینل، تمام اینکرز، تمام جرنلسٹ شور مچانا شروع کر دیکھیں اسلام کا نام لے کے بم، یہ جلسہ نکال رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے یہ کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ بھائی کریں گے نا، کیا کریں آپ بتائیں؟ اسلام کا نام لے کے اسلام کے خلاف جب چیزیں ہوں گی تو اسلام ہی کا نام لیا جائے گا نا میرے بھائی۔ مطلب حملہ تم اسلام پہ کرو گے، حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرو گے، اور ہم کیا کریں گے؟ عیسائیت پہ حملہ ہوا ہے یا ہندوازم پہ حملہ ہوا ہے، یقیناً اسلامی کا نام لیں گے۔ آپ خود کچھ کرتے نہیں ہو، دوسرا کرے تو اس کو آپ بدنام کرتے ہو، اور آپ اس کو ڈی مورل کرتے ہو نا لوگوں کو۔ نمبر 2، آج کل ایک چیز اور بھی آسان ہو گئی ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، بہت سارے لوگ، اس کو میں انفرادی طور پہ لوں گا، ویسے اجتماعی طور پہ بھی ہے، انفرادی طور پہ اس لیے لوں گا کہ بہت سارے لوگ جو کہ کسی بھی اسلام کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو فالو نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے، تو وہ اس کو مطلب اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے دوسرے سامنے والے کے جو اچھے اعمال ہیں اس کو ڈی مورل کرتے ہیں، صحیح ہے نا، اس کو ڈی مورل کرتے ہیں، اس کا جو
کانفیڈنس ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے میں نے داڑھی رکھنے کی کوشش کی, اگر میں داڑھی رکھوں گا اور میں داڑھی رکھنے کے بعد سامنے کسی انسان کو اگر کوئی اچھے کام کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش کروں گا تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ ارے داڑھی رکھ کے سب کچھ نہیں ہوتا بھائی, داڑھی رکھ کے آپ اپنے آپ کو بہت ہدایت یافتہ مت سمجھیں, اور آپ لوگوں میں چوری سے روکنے کی کوشش کریں, لوگوں کو برائی سے روکیں. یار یہ بھائی آپ کی چیز ہم سمجھتے ہیں, یہ لبرل اور سیکولر اور یہ عورتوں کے حقوق نسواں کی تنظیمیں, انہوں نے گھول کے لوگوں کو پلا دیا. یہ ملحدین نے, بلکہ میں تو سیکولر اور لبرل سے 2 قدم آگے نکل کے کہوں گا, جو ایتھیسٹ ہیں, جو ملحدین ہیں, جن کا جو اسلام بیزار ہیں, جو دین بیزار ہیں, جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان لوگوں نے یہ ہماری نوجوان نسل کو بھی پلانا شروع کیا ہے. خود تو وہ وہ شیطانی ایک عمل ہے. لوگوں کے دماغ میں یہی سوال ڈال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جس قرآن کے یا اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے, آپ اس کو ہلکا جانیں. سامنے والا جو عمل کر رہا ہے اس کو بولیں یہ تو ہلکا عمل ہے, آپ یہ کریں جو ہم کرنے کی کوشش کریں. مطلب وہ جو انگریز یا غیر مسلم, جو غیر مومنین جو ہیں, وہ کیا ہے بھائی, اسلام پہ باطنی طور پہ بھی چلنا ہے, ظاہری طور پہ بھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں اندر سے پاک ہوں اور باہر سے ناپاک ہو جاؤں, یا باہر سے پاک ہو کے اندر سے. دونوں ہی صورتیں غلط ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اسلام کے کسی بھی قرآن کے یا حدیث کے یا اسلام کے کسی بھی احکامات کی چونٹی کے برابر بھی حکم عدولی کی تو آپ گناہ گار ہو, لیکن اگر اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا تو آپ کافر ہو. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, حکم عدولی کر رہے ہیں, اور جب اس کے بارے میں ان کو کہا جائے تو وہ اس کو اتنا حقیر جانتے ہیں, اور اس کو حقیر جان کے اس کے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب کہا جائے تو ایک کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں, اور کفر شاید کر بھی دیتے ہوں گے. ایک فار ایگزامپل, اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی, میں گانے سن رہا ہوں, یا میں کوئی ایسا کام, مجھ سے کوئی نماز قضا ہو گئی, تو یقیناً سامنے والا جب مجھے اس کے بارے میں ٹوکے گا, مجھے ترغیب دے گا, تو میرا فرض یہ ہوگا, اگر میں اچھا ایک انسان ہوں تو میرا فرض ہوگا میں اس کو مانوں, ایکسیپٹ کروں. ہاں بھائی میں نے گناہ کیا ہے, یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, یہ واقعی رسول کا حکم ہے, میں نے گناہ کیا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں, اور آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا. یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر میں اس پہ اکڑ جاؤں, اس پہ اسٹینڈ لے لوں کہ نہیں میں نے یہ چھوڑ دی, تو کیا آپ کو زیادہ ہدایت یافتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی بھی تو بیٹی ایسی ہے, آپ کا بھی تو بھائی ایسا ہی ہے, آپ بھی تو فلاں چیز کرتے ہیں. اور اسپیشلی لوگ جو دین پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے, ان کا ایک اچھا, ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے, 10-20 روپے کسی فقیر کو دے دیے, 2-4 پوسٹیں لگا دیں اچھی, اور کوئی کسی چیریٹی میں کچھ پیسے دے دیے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارا کام ہو گیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ احکامات دیے ہیں, پردے کا کام ہے, عورتوں کے الگ ہیں, مردوں کے حقوق ہیں, جو بھی چیزیں تمام مکملی طور پہ آپ کو دین میں داخل ہونا پڑے گا. آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ہر بندے کا اپنا ضمیر جانتا ہے. تو یہ جو جسٹیفیکیشن لوگ آج کل دیتے ہیں, ججمنٹ پاس کرتے ہیں, یہ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. آپ نے غلطی کی تو غلطی اس کو مانیں, صحیح ہے. احکامات میں سے کسی چیز کا انکار نہ کریں. دوسری چیز یہ, اگر کوئی بے پردہ ہے اس کو میں پردے کا حکم دوں تو وہ سامنے لایا, تو اپنی آنکھیں سنبھال, تو اپنا گھر سنبھال, تو یہ کر وہ کر, یہ اچھا ہمارے ملحدین میں عام ہے. وہ اس کو بہت نارمل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکامات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. آپ وہ چیز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ منع کریں کہ بھائی میں یہ نہیں کرتا, مجھ سے نہیں ہو رہا, لیکن یہ حق ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. حق کو تو حق مانیں, اللہ کے احکام کو تو احکام مانیں. میرے احکام کو یا کسی بھی انسان کے ذاتی احکام کو احکام نہ مانیں, اس سے آپ کی دشمنی دوستی الگ. لیکن آپ خود بھی سمجھدار ہو, پڑھے لکھے, ہر بندے کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج کل یہ بہت عام ہو گیا ہے. آپ میں کسی کو نماز کے لیے یار نماز پڑھ لیا کریں, تو وہ آپ کو پلٹ کے یار تو نے داڑھی رکھ لی, تو بہت بڑا ملا بن گیا ہے, اور بھائی لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں, اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو, اپنا فلاں کرو فلاں کرو. ارے میرے بھائی وہ سب کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. مجھے پیار سے بولو کہ آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ یہ کرو, آپ میں یہ کمی ہے. میں اس کا انکار کروں گا تو میں کفر کے پہ پہنچ جاؤں گا نا. انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں لبرل, ملحدین, ایتھسٹ سے اور شیطان سے کی شر سے محفوظ فرمائے, کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اللہ حافظ.